الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج جمعہ کا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے، چونکہ یکم محرم بھی ہے، اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کی پہلی تاریخ۔ تو آپ سب کو بہت مبارکباد نئے اسلامی سال کی۔ اور آج ہم آپ کو جو ولاگ میں دکھائیں گے وہ بہت ہی اسلامی حساب سے بھی اور ویسے ہی بہت ہی اس کی ایک تاریخ ہے اور ایک اہمیت ہے اور بہت پاکیزہ جگہ ہے، متبرک سمجھی جاتی ہے، خاص طور سے شیعہ ذات کے لیے تو بہت زیادہ۔ تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ خان الخلیلی بازار، جو کہتے ہیں اللہ عالم 14ویں صدی سے لگ رہا ہے، یہ 14ویں صدی سے چلا آ رہا ہے جہاں بزنس۔ اور وہ بازار جو ہے وہ مسجد حسین کے باہر ہے، اور بھی بہت سی مساجد ہیں اس کے آس پاس۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے جامعہ ازہر، مدرسۃ الازہر بھی یہاں ہے اور مسجد بھی ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے، دکھائیں گے۔ لیکن آج ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں حسین مسجد دکھانے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ تاریخ ہے، اس کو جو ہم ظاہر سی بات ہے نیٹ سے یا اور لوگوں سے جو زبانی پتہ لیا اس کے مطابق بتائیں گے آپ کو، اور ہم نہیں کہہ سکتے اس میں کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے، واللہ عالم، لیکن ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو بہت ہی متبرک جگہ، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقدس کے حساب سے وہ جو اسلامی جگہیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں اب خان الخلیلی مارکیٹ، جو 14ویں صدی کا بازار ہے اور ایک ہیریٹیج بازار ہے، اور یہ اس علاقے میں ہے جہاں پر روضہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حسین مسجد ہے، اور بہت ساری مسجدیں ہیں، اور یہاں لاتعداد مسجدیں ہیں، لاتعداد بلڈنگس ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ پرانے صدی کی ہیں، اور یونیسیف نے ان کو ایک میراث بنا دیا ہے اور ان کو ایک جو ہے وہ ہیریٹیج میں شامل کر رکھا ہے۔ اور یہ بازار بہت قدیمی بازار ہے، اور یہ قدیم قاہرہ ہے، اور جو اب نیا قاہرہ ہے اس وقت اس سے کوئی دور ہے یہ۔ اور یہاں کا کلچر دیکھیے، یہاں کا ماحول دیکھیے، یہاں دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں اور جو اپنا جو ہے وہ سلام اور درود جو ہے وہ پیش کرتے ہیں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور باقی جو سیاح ہیں وہ یہاں کی جو ہیریٹیج ہیں ان کو نہارتے ہیں۔ اور یہاں باہر بڑے بڑے ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں اور ہر چیز یہاں ملتی ہے، اور یہاں پر مختلف یہاں کے مشہور مسالہ جات کی بڑی بڑی دکانیں، جیولری کی دکانیں، ریڈی میڈس کی دکانیں، اور بازار بالکل ایسے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو میں اس کے لیے بتاؤں کہ جیسے کہ پرانی دلی میں آپ مینا بازار میں چلے جائیں، جامع مسجد کے آس پاس، مثالاً کہہ رہا ہوں، بالکل اسی ٹائپ سے مارکیٹس ہیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ایک جامع غفیر ہے جو آتا ہے یہاں پر، اور جب وہ ان زیارتوں سے فارغ ہو جاتا ہے یا نماز وغیرہ سے، تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے یہاں پر آن کے خریداری کرتا ہے، ٹوپیاں، تسبیحات، اور بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حسین مسجد ہے، اور اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ اس کے اندر روضہ بنا ہوا ہے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
اور بہت مقدس متبرک جگہ مانی جاتی ہے، اسلام کی جو متبرک جگہیں ہیں ان میں سے ایک ہے یہ۔ اور یہاں پر شیعہ حضرات کا ایک خاص لگاؤ ہے اور ایک خاص ان کے لیے اس کا جو ہے وہ احترام اور اکرام وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کہا جاتا ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اور ان کو شہید کیا گیا تو ان کا سر مبارک یہاں لا کر دفنایا گیا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک یہاں کے جو راجا تھے اور جو یہاں کے اس وقت کے دور کے جو وہ تھے، دیکھیے یہ سامنے روضہ نظر آ رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، السلام علیکم یا خوب، اور یہ سب جالیاں یہاں سے مسجد کے اندر سے لگی ہوئی ہیں اور لوگ وہاں پر جو ہے اپنے اپنے جو ہے انداز میں سلام اور درود پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت کے جو ایک یہاں کے راجا تھے، انہیں پتہ چلا کہ سیریا کے کسی حصے میں، یہ دیکھیے ایک شخص گریہ کر رہا ہے اور دروازہ پکڑ کر دروازے کے باہر، اور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اپنے انداز میں اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ان کو 1153 میں ایک راجا تھے جن کا نام تھا مجیدی الجفیر، تو ان کو پتہ چلا کہ سیریا کے کسی حصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دفن ہے، اور بہت سے جو ہے وہ فاطمی خلیفاؤں کا بھی، تو انہوں نے ان کو وہاں سے لانے کا حکم دیا، اور اسی دن 31 اگست کو ان سب کو لایا گیا، اور حضرت حسین کے سر والا تابوت بھی لایا گیا۔ یہ دیکھیے یہ ابھی اس کا رینیویشن ہوا ہے، اور یہاں کے جو اس وقت موجودہ پریزیڈنٹ ہیں عبدالفتاح السیسی، انہوں نے اس کا جو ہے افتتاح کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کیا نام ہے 1153 میں 31 اگست کو اس کو لایا گیا، اور یہاں لا کر اس کو دوبارہ سے دفن کرنے کی تیاری کی گئی، اور اس تابوت کو جب کھولا گیا تو کہتے یہ ہیں کہ بالکل ایسے خون کی تازہ چھٹیں تھیں جیسے بالکل ابھی تازہ اس کو لے کے آیا گیا ہو، اور واللہ عالم صدیوں کے بعد حالانکہ کھولا گیا تھا اس کو، بہرحال اس کو یہاں پر دفن کر دیا گیا، اور ان جو خلیفہ اور تھے اس وقت کے وہاں مدفون، ان کو بھی یہاں دفن کیا گیا، اور اس مسجد کو المسجد الحسینی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ سب باتیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پر آئے اور انہوں نے اس کو فتح کیا جگہ کو، تو سارے فاطمی خلیفاؤں کے جو محل ہیں وہ ضبط کیے گئے۔ تو کسی نے بتایا کہ کسی فاطمی خلیفہ کے ایک محافظ ہیں جن کو بہت زیادہ یہاں پر اکرام و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان سے ہم یہاں کے خزانوں کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فورسز کو حکم دیا ان کو گرفتار کرنے کا، جو بھی طریقہ کار ہوگا ان کو گرفتار کیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ یہ دیکھیے جیسے ہمارے یہاں پیتل کا کام مراد آباد میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر خوبصورت طریقے کے جو ہے یہ بنائے جا رہے ہیں روشنی کے مینارے۔ تو اس شخص سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے منہ کھولنے سے صاف انکار کر دیا کہ تمہاری نظر میں اگر کوئی
خزانہ ہے تو بتاؤ اس کے بارے میں۔ اس وقت طریقہ کار الگ الگ ہوتے تھے، تو اس وقت جو ہے اس کا منہ کھلوانے کے لیے محافظین نے اس کا سر منڈوا دیا، اور سر منڈوانے کے بعد یہ دیکھیے ایک اور تاریخی بلڈنگ ہے صدیوں پرانی، اور یہ پورا ایریا جو ہے، پورا علاقہ یہ ہیریٹیج مانا جاتا ہے۔ یہاں سینکڑوں مسجد اور بلڈنگس ہیں جن کو یونیسیف نے ہیریٹیج جو ہے وہ کہہ دیا ہے، گھوشت کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ تو اس وقت کا سر منڈوا کر اور اس وقت کے دور کے حساب سے ایک لوہے کی کہتے ہیں کہ جالی اس کے سر پہ منڈی گئی، جس میں کن کھجورے ڈال دیے گئے، اور کن کھجورے یوں ڈالے گئے کہ وہ جب اس کی کھوپڑی میں یا سر میں جب اپنے ڈنگ ماریں گے تو وہ شاید تکلیف سے چلا کے بول اٹھے۔ کئی روز تک یہ عمل رہا، لیکن اس شخص کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ تو پھر اس ٹوپی کو اتارا گیا، اور جب اتارا گیا تو سارے جو پوجیت کرنے والے تھے وہ حیران رہ گئے کہ اس کے سر پہ خروش تک نہیں تھی، اور وہ بالکل صحیح تھا۔ تو پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ سر وہ سر ہے کہ جس پہ تابوت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لا کے یہاں پر رکھا گیا تھا۔ یہ دیکھیے مسجد کا مینارہ خوبصورت۔ تو اس تابوت کی برکات اور حسنات کی وجہ سے اس کا سر کسی بھی ایسی چیز سے، تکلیف دہ چیز سے، تکلیف سے آزاد رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ سب واقعات پتہ چلے، واللہ عالم۔ اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے جو باتیں ہیں یہاں پر لوگوں کے دوارا، لوگوں کے ذریعے بتائی گئی ہیں، اور جو گوگل وغیرہ پہ اگر آپ سرچ کریں گے پتہ چلتی ہیں کہ کتنے خوبصورت جو ہے ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام بلڈنگس اور تمام جگہیں ہیں جن پہ جو ہے وہ یونیسیف نے ہیریٹیج کی لگا دی ہے، سب ہیریٹیج بلڈنگس ہیں، اور ان کی آپ جو ہے وہ طرز تعمیر بھی دیکھیں جو مخصوص عثمانی دور کی آپ کو یاد دلائے گی، جب دور عثمانی تھا اس وقت کی۔ یہ بھی ایک بہت 14ویں صدی کی بلڈنگ ہے، دیکھیں بلکہ مسجد ہے، اور یہ بھی اس کو یونیسیف نے ہیریٹیج قرار دے رکھا ہے۔ تو بہت یہاں سیاحوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن ہے۔ جو اولڈ وائف میں جانا چاہتے ہیں، یا جو لوگ جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں ہیریٹیج سے، ان کے لیے۔ اور اگر ہم ان کو سب کو کور کرنے لگ جائیں تو ہفتوں لگ جائیں، اور یہاں پر بیچ میں جو ہے وہ بیچ میں مختلف قسم کے گیٹ بنے ہوئے ہیں، اور پتلی گلیاں ہیں ان بازار کے درمیان بھی۔ اور یہ بازار میں نے جیسے آپ یہ دیکھیے اس سرائی چیزیں دکھ رہی ہیں، یہاں پھول بک رہا ہے، یہاں کا مشہور کھانا اور ڈش۔ یہ گلی دیکھ رہے ہیں آپ، پرانی بلڈنگس ہے، اور یہاں جو ہے یہاں مشہور اس کی ڈش ہے یہ فوڈ، اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسا سمجھ لیں، آسان میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ ہمارے یہاں حلیم اس ٹائپ کا ہوتا تو نہیں وہ، لیکن لگنے دیکھنے میں، اور یہ لوگ اس کے اوپر زیتون ڈال کے تازہ فریش زیتون کا آئل کھاتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ دیکھیے خریداری کر کے آ رہے ہیں پھول بیچ سے، واللہ اعلم۔ اور یہ یہاں پر جو ہے ہاتھ کی بنی دریں مل رہی ہیں، اور یہ ایک اور مسجد، اور یہ بھی ہیریٹیج میں ہے، اور اس کی بناوٹ سے لگ رہا ہے کہ یہ سب جو ہے یہ صدیوں پرانی بلڈنگس ہیں۔ اور دیکھیے یہ یونیسیف کا اس پہ وہ لگا ہوا ہے لوگو، اور بہت زبردست جگہ ہے، بہت زبردست۔
اور ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اسلامی روایات اور پاسداری کی امین ہے، اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ سب یہاں کی تاریخ آپ جب جانیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک مسجد یہ دیکھیے، یہ الگ مسجد ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ یہاں آپ کو اسلامی کلچر دکھے گا، اور یہاں پر جو ہے تھوڑا سا آپ کو جو ہے سب قسم کے لوگ ملیں گے۔ یہ سیاح بہت آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے بلڈنگ ہے، اس پہ بھی اپنا لوگو لگا رکھا ہے۔ اور باقی جو ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں اور خوش دل لوگ ہیں، اور اچھے سے بات کرتے ہیں، آپ کی تعظیم دیتے ہیں آپ کو۔ اور ایسی ہے بالکل واقعی کہ جیسے کہ ہم پرانی دلی میں بلی ماران میں چلے جائیں، چاندنی چوک کے کسی ایریے میں، یا جو ہے وہ جامع مسجد کے ایریے میں چلے جائیں۔ اور کل ملا کے ایک زبردست جگہ ہے کہ میں نے آپ کو دکھائی، اور آپ امید یہ ہے کہ پسند کریں گے اس کو، کیونکہ یہ جو لوگ نہیں دیکھ پاتے ان کے لیے تو بہت خاص چیز ہے۔ لیکن مسالے جات کی دکان ہے یہاں، پرفیوم کی، عطر کی، اور ہر قسم کے کپڑے اور میٹس اور دنیا بھر کی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ دیکھیے مین روڈ آ گیا جہاں بسز چل رہی ہیں اور سیاح آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ ایک خاص طور سے شیعہ حضرات کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ سال بھر یہاں آتے ہیں اور روضہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آن کے اپنا جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے ان کا۔ اور دیکھیے آپ کو یہاں پر جو ہے لوگ خریداری میں مصروف نظر آئیں گے، اور یہاں جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیچ میں ریسٹورینٹ بھی بنے بڑے بڑے، اور ٹی اسٹال اور کافی اسٹال بھی بنے، اور لوگ یہاں بیٹھ کے اپنے مشروبات سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور خوبصورت طریقے کی وائب آئے گی یہاں پہ۔ ٹائم آ چکا ہے اس بلاگ کا اختتام کرنے کا، تو بلاگ کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل سبسکرائب کرائیں، اور ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیا کریں، بہت زیادہ شیئر کیا کریں، اور آپ کی شیئر کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور آپ کو اور اچھی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ ملتے رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے، مرض سے، قرض سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلاگ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ